اب آگے لکھ لو ربط اسمی لئلا یعتذروا وقت مجیء المرسلات وقت مجیء المرسلات ووقت النبأ العظیم ووقت النبأ العظیم ووقت مجیء النازعات ووقت مجیء النازعات لئلا یکون موجبا للعبث لئلا یکون موجبا للعبث کما یعبس الوجہ عند التکویر والانفطار عند التکویر والانفطار فویل للمطففین یوم انشقاق البروج والطارق یوم انشقاق البروج والطارق من الاعلی بعد الغاشیہ یوم انشقاق البروج والطارق من الاعلی بعد الغاشیہ. میں پھر اس سارے کو کہہ رہا ہوں، درستگی کر لو جہاں غلطی ہو. لئلا یعتذروا وقت مجیء المرسلات ووقت النبأ العظیم ووقت مجیء النازعات لئلا یکون موجبا للعبث کما یعبس الوجہ عند التکویر والانفطار فویل للمطففین یوم انشقاق البروج والطارق من الاعلی بعد الغاشیہ. سمجھ رہے ہو؟ اچھا جی، ربط مانوی. سورہ دہر میں تخلیق انسان کا نمونہ تھا. اب سورہ مرسلات میں عذاب و ثواب کا نمونہ بیان ہوگا. ربط مانوی دوم. سورہ دہر میں
اس بات قیامت کے لیے ایک نمونہ پیش کیا گیا تھا. اب سورہ مرسلات میں شواہد بر اس بات قیامت پیش ہوں گے. خلاصہ شواہد لإثبات القیامہ پیش ہوں گے. خلاصہ شواہد لإثبات القیامہ تخویف اخروی دو مرتبہ، تخویف دنیاوی دو مرتبہ، اور دو دلائل عقلیہ کے ذریعے قیامت کا اثبات ہوگا. اور تین حالات قیامت ذکر ہوں گے. اور تین حالات قیامت ذکر ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا. آپ میری طرف دیکھیں جی، خیال کریں ذرا، بات کو سمجھا کریں. یہ جو شواہد پیش کیے جا رہے ہیں نا جی، ان شواہد کے سلسلے میں اہل علم کے تین قول ہیں. کتنے ہیں جی؟ نمبر ایک، یا تو المرسلات سے مراد العاصفات سے مراد ہوائیں ہیں. نمبر دو کہ ان سے مراد ملائکہ ہے. اور نمبر تین کہ ان سے مراد رسل ہے. کیا ہیں جی؟ رسل ہے. لیکن جب رسل مراد لیں گے تو والمرسلات سے پہلے النفوس ہم مقدر نکالیں گے. والنفوس المرسلات، والنفوس العاصفات، والنفوس الناشرات، والنفوس الفارقات، والنفوس الملقیات. سمجھ گئے بات کو؟ اب خیال کرو گے، ان تینوں کو لے کر ہم علیحدہ علیحدہ آیتوں کو حل کریں گے. نمبر ایک، جب مراد ہوائیں ہیں. اب پہلے معنی دیکھو. والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی ہوئی ہیں عرفن نرمی سے، عرفن نرمی سے. قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی ہوئی ہیں بالکل نرمی سے، نرمی سے چھوڑی گئیں. اور بعض نے معنی کیا لگاتار، عرفن بمانا لگاتار، تتابعاً. اللہ کہتا ہے مجھے ہواؤں کی قسم کہ جن ہواؤں کو میں نرمی سے چھوڑتا ہوں وہ ٹھنڈی ٹھنڈی نرم ہوائیں چلتی ہیں، لوگ کیا ہوتی ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. تو جس طرح میں ان ہواؤں کو بھیج کر تم لوگوں کو سکون پہنچا سکتا ہوں، اسی طرح انما توعدون لواقع، قیامت بھی واقع ہو کے رہے گی. نمبر دو، فالعاصفات، پس قسم ہے ان ہواؤں کی، پس قسم ہے ان ہواؤں کی. العاصفات، ایک معنی العاصفات جو تند و تیز چلنے والی ہیں، جو تند و تیز چلنے والی ہیں. یا فالعاصفات، قسم ہے ان ہواؤں کی جو توڑ دینے والی ہیں. عصفن، توڑ دینا. قسم ہے ان ہواؤں کی جو توڑ دینے والی ہیں. عصفن، توڑ دینا. کیا کرتی ہیں ہوائیں؟ چلتی ہیں نا زور سے، درختوں کو، عمارتوں کو، سب کچھ توڑ کے ایک تباہی مچا کے رکھ دیتی ہیں. کیا معنی؟ اللہ کہتا ہے جس طرح تند و تیز ہوائیں بھیج کر
ہاں میں سب کچھ تہ و بالا کر سکتا ہوں، اسی طرح انما توعدون لواقع۔ والناشرات، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پھیلانے والی ہیں، جو کیا کرنے والی ہیں؟ پھیلانے والی ہیں، بادلوں کو نشرن پھیلانا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے میں ہواؤں کو حکم دیتا ہوں، وہ دریاؤں کے اوپر سے بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر جہاں بارش کا ارادہ ہوتا ہے وہاں جا کر بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں۔ تو اگر میں اللہ پاک ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو پھیلا سکتا ہوں تو مان لو انما توعدون لواقع۔ نمبر 4 فالفارقات فرقا، دو معنی کروں گا، خیال کرو معنی پہ۔ نمبر 1 فالفارقات، اور متفرق کرنے والی ہیں، متفرق کرنے والی ہیں بادلوں کو، فرقن متفرق کرنا، جدا جدا کرنے والی ہیں بادلوں کو جدا جدا کرنا۔ کیا معنی؟ بارش جب ہو جاتی ہے نا تو پھر اللہ پاک حکم دیتا ہے ہوا کو، ہوا چلتی ہے تو بادل ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں اور آسمان صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جس طرح میں بادلوں کو بھیج کر لمحوں میں آسمان سے بادلوں کو ہٹا سکتا ہوں، اسی طرح انما توعدون۔ یا دوسرا معنی فالفارقات فرقا، میری طرف دیکھو، بارش ہوتی ہے، کہیں اس بارش سے خیر نازل ہوتی ہے، کہیں شر، کہیں اس بارش سے فائدہ، کہیں نقصان، کہیں رحمت اور کہیں اولے، کہیں سیلاب۔ اللہ کہتا ہے فالفارقات فرقا، قسم ان ہواؤں کی جو بانٹنے والی ہیں خیر اور شر کو، فرقن بانٹنا، وہ ہوائیں جو خیر اور شر کو بانٹ رہی ہیں، خیر اور شر کو بانٹ رہی ہیں۔ اللہ کہتا ہے جس طرح میں بارش اور ہوا کے ذریعے خیر اور شر دے سکتا ہوں، انما توعدون لواقع۔ نمبر 4 فالملکیات، فالملکیات، فالملکیات پس ڈالنے والی ہیں، فالملکیات پس ڈالنے والی ہیں، ہاں جی، ذکرن نصیحت، ذکرن نصیحت۔ کیا معنی؟ فالملکیات ذکرا، ہوائیں بادلوں کو لے کے آتی ہیں، بارشیں برستی ہیں، تو ہواؤں کے اس سارے عمل سے تم لوگوں کو نصیحت ملنی چاہیے، خدا کی توحید سمجھ آنی چاہیے۔ فالملکیات ذکرا عذراً، بس ٹھہر جاؤ یہاں، یہ ہم نے ایک تقریر پڑھ لی جب ان سے مراد کیا تھی؟ نمبر 2 جب ان سے مراد فرشتے ہوں۔ والمرسلات، قسم ہے فرشتوں کی جو بھیجے ہوئے ہیں، عرفاً ساتھ معروف کے، ساتھ کس کے؟ معروف ہے کے، قسم ہے ان فرشتوں کی جو بھیجے ہوئے ساتھ کس کے؟ معروف کے، بھلائی کے۔ اللہ کہتے ہیں میں فرشتوں کو بھیجتا ہوں، وہ تمہارے بھلائی کے بہت سارے کام تمہارے لیے آ کر کرتے ہیں۔ تو جس طرح فرشتے میرے حکم کے تابع ہیں، وہ تمہارے لیے معروف لے کے آتے ہیں، اسی طرح انما توعدون لواقع۔ فالعاصفات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تباہی ڈالنے والے ہیں، جو ہلاکت ڈالنے والے ہیں بستیوں پر، عصفاً ہلاکت ڈالنا۔ او فرشتوں کو میں بھیجتا ہوں، او کئی قوموں ان کی بستیاں تباہ ہو برباد کر دی فرشتوں نے، جس طرح فرشتے میرے حکم کے تابع ہیں، ان سے میں کئی بستیاں برباد کروا دیتا ہوں، تو مان لو انما توعدون لواقع۔ فالعاصفات کا معنی کر رہا ہوں ہلاک کرنے والے، قسم ان فرشتوں کی جو ہلاک کرنے والے ہیں، ہلاک کرنا بستیوں کو۔ والناشرات، قسم ہے ان فرشتوں کی، والناشرات کیا کہہ رہا ہوں؟ قسم ہے ان فرشتوں کی جو پھیلانے والے ہیں، جو کیا ہیں جی؟ پھیلانے والے ہیں بادلوں کو۔ چونکہ بادلوں کو پھیلانے کا جو سلسلہ ہے نا جی، یہ بادلوں کو پھیلانے کے سلسلے میں ہوائیں بھی شریک ہیں اور فرشتے بھی شریک ہیں۔ سمجھ آئیے، آسان ہو گیا یہ۔ فالفارقات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو بانٹنے والے ہیں، جو بانٹنے والے ہیں، جو بانٹنے والے ہیں بارش کے ذریعے رحمت یا زحمت کو، عذاب کو، یا فالفارقات جو متفرق کرنے والے ہیں بادلوں کو، اس میں بھی فرشتے اور ہوائیں دونوں شریک ہیں۔ فالملقیات، پس قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈالنے والے ہیں، ذکران نصیحت یعنی وحی، ذکران نصیحت یعنی وحی، اور فرشتے وحی لے کے آتے ہیں نا۔ تو اب یہ دوسری تقریر ہو گئی جب مراد ملائکہ ہوں۔ نمبر 3 مراد جب رسل ہوں، قسم ہے والمرسلات،
ای والنفوس المرسلات، قسم ہے ان نفوس کی المرسلات جو رسول بنا کے بھیجے ہوئے ہیں، یعنی مجھے قسم ہے رسولوں کی، عرفن جو بھیجے ہوئے ہیں، عرفن ساتھ معروف کے، عرفن ساتھ کس کے؟ معروف کے، اور مراد معروف سے دین توحید ہے، مراد معروف سے دین، ہاں مجھے ان رسولوں کی قسم جو بھیجے ہوئے ہیں ساتھ معروف دین توحید کے، فالعاصفات، پس قسم ہے ان رسولوں کی جو توڑ دینے والے ہیں، ہاں جو توڑ دینے والے ہیں مشرکین کے دلائل کو، مشرکین کے دلائل کو، عصفن توڑ دینا، قسم ہے ان انبیاء کی جو توڑ دینے والے ہیں مشرکین کے دلائل کو توڑ دینا۔ نمبر 3 والناشرات نشرا، قسم ہے ان رسولوں کی جو پھیلانے والے ہیں دین حق کو، نشرن پھیلانا، جو پھیلانے والے دین حق کو نشرن پھیلانا۔ نمبر 4 قسم ہے ان رسولوں کی، قسم ہے ان رسولوں کی، فالفارقات، سبحان اللہ، خیال کرو ذرا بات کو سمجھو، ہاں قسم ہے ان رسولوں کی جو کہ فارق، قسم ہے ان رسولوں کی جو کہ فرق کرنے والے ہیں درمیان حق اور باطل کے، فرق کرنا، جو کہ فرق کرنے والے ہیں درمیان حق و باطل کے، فرق کرنا۔ نمبر 5 فل ملکیات، قسم ان رسولوں کی جو ڈالنے والے ہیں نصیحت یعنی قرآن، سمجھ رہے ہو؟ کتنی تقریریں پڑھ لی ہم نے؟ نمبر 1 مراد ہوائیں، نمبر 2 مراد فرشتے، نمبر 3 مراد رسول ہیں، لیکن رسول مراد لیں گے تو پھر النفوس موصوف مقدر ہوگا، سمجھ گئے ہو جی؟ عذرن کیا ہے جی؟ یہ مفعول لہو ہے ماقبل کے لیے، عذرن ای لدفع العذر، ای لدفع ہاں اللہ کہتے ہیں میں نے یہ جو سارے شواہد قائم کیے، کیوں؟ تاکہ قیامت کے دن کوئی آ کر عذر نہ کرے کہ اللہ مجھے تو کوئی دلیل نہیں دی گئی تھی کہ میں تیری توحید کو مانوں، ای لدفع العذر، تمہارے عذر کو دفع کرنے کے لیے، او نذرن ای للنذر، یا تمہیں ڈرانے کے لیے، تمہارے عذر بہانے ختم کرنے کے لیے میں نے یہ سارا انتظام کیا، اور نمبر 2 تمہارے ڈرانے کے لیے میں نے یہ سارا انتظام کیا۔ جواب قسم، انما توعدون، بے شک سوائے اس کے نہیں جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے قیامت کا، لواقع، البتہ وہ واقع ہونے والا ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اب تخویف اخروی ہے اور اس کے اندر قیامت کے بہت سارے احوال بیان ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہو جی؟ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، ان الفاظ کو ذرا یاد رکھنا ہے، طُمِسَتْ وغیرہ کو، اگلی صورت کے اندر بھی ان احوال کا ذکر آئے گا لیکن علی سبیل ترقی آئے گا، تو پھر یہ پچھلے جو احوال ہیں یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ فرمایا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس جب ستارے طُمِسَتْ مٹا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ، اور جب آسمان فُرِجَتْ کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کیا کیے جائیں گے؟ ہاں وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جب پہاڑ نُصِفَتْ اڑائے جائیں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ، اور جب رسول اُقِّتَتْ اکٹھے کیے جائیں گے اور جمع کیے جائیں گے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، یہ ہے اُقِّتَتْ، لِأَيِّ یوم اجلت، لِأَيِّ یوم، ہاں لِأَيِّ یوم، واسطے کون سے دن کے، اجلت مؤخر کیا گیا اس سلسلے کو، لِأَيِّ یوم واسطے کون سے دن کے، اجلت مؤخر کیا گیا یا اجلت نیٹا دیا گیا، لیوم الفصل واسطے فیصلے کے دن کے، واسطے، وما ادراکا، اے مخاطب تجھے کیا پتا، ما یوم الفصل کیسا ہے دن فیصلے کا، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، دیکھ رہے ہو جی؟ علم نہلے کے نیچے کیا لکھے؟ تخویف دنیاوی، حاصل کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اولین کو بھی میں نے پہلے ہلاک کیا، تو جس طرح ہم نے اولین کو ہلاک کیا، ثم نتبعہم الآخرین، تو ہم انہی کے پیچھے لگائیں گے پچھلوں کو بھی، یعنی پچھلوں کو بھی ہم ہلاک کریں گے۔ پھر اللہ نے بدر، احزاب وغیرہ میں ان کافروں کو پھر ہلاک کیا۔ الم نہلک الاولین، کیا نہیں ہلاک کیا ہم نے پہلوں کو، اور پہلے کافر قوم عاد، قوم سمود وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ثم نتبعہم، سبق کدھر ہے ابراہیم؟
ثم نتبعهم الآخرین. شکر کر بھائی، تجھے سبق پتا تھا. ثم نتبعهم الآخرین، پھر ہم پیچھے لگائیں گے ان کے پچھلوں کو. کذالک نفعل، سنت اللہ کا بیان ہے. کس کا جی؟ ہاں، اللہ کہتا ہے میرا دستور یہی ہے کہ کذالک نفعل، اسی طرح ہم کرتے ہیں. بالمجرمین ای بالمشرکین، سات مشرکوں کے. نیچے لکھا ہے دارین میں یا دار آخرت میں. اولاً تو میں دارین میں ان کو رگڑا دیتا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر کوئی کافر دنیا میں بچ بھی جائیں آخرت میں تو نہیں بچیں گے. فرمایا خیال کرو، ویل یومئذ للمکذبین. الم نخلقکم من ماء مہین. دلیل عقلی اول ہے، اللہ کہتا ہے غور کرو، میں نے تمہیں ایک بے قدرے پانی سے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں اسے جگہ دی. جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ قیامت کے دن دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے. الم نخلقکم، کیا ہم نے نہیں پیدا کیا تمہیں، من ماء، پانی سے، ایسا پانی مہین جو بے قدرہ ہے، جو کیا ہے، بالکل بے قدرہ پانی. فجعلناہ، پس ہم ہی نے بنایا اس پانی کو، پس ہم ہی نے، ہاں فجعلناہ، پس ہم ہی نے محفوظ کیا، رکھا اس پانی کو، فی قرار مکین، محفوظ جگہ میں. فجعلناہ، پس ہم ہی نے رکھا اس پانی کو، نطفے کو، فی قرار مکین، محفوظ جگہ میں. نیچے لے کر رحم عورت میں. الی قدر معلوم، ایک اندازے معلوم تک، ایک نیٹے معلوم تک. فقدرنا، پس ہم نے اندازہ لگایا، اور اس نطفے پہ ہم نے اپنی کاریگری دکھائی. فنعم القادرون، پس بہت اچھے ہیں ہم اندازہ لگانے والے. ویل یومئذ للمکذبین. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. دلیل عقلی دوم ہے، اللہ کہتا ہے غور کرو انسانوں، میں نے تمہارے لیے زمین کو کافی بنا دیا. زندے ہیں تو زمین کے اوپر ہیں، مردے ہیں تو زمین کے اندر ہیں. سمجھ رہے ہو؟ وجعلنا فیہا رواسی شامخات، اس زمین میں بڑے بڑے پہاڑ میں نے کھڑے کر دیے، اور تمہیں میں زبردست پانی پلا رہا ہوں جو کہ پیاس کو بجھانے والا ہے. ان سارے امور میں غور کرو تو جو خدا یہ کچھ کر سکتا ہے، کیا وہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ الم نجعل الارض کفاتا، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو کفاتن، سمیٹنے والی، جمع کرنے والی. اللہ کہتے ہیں ہم نے زمین کو جامع بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ جامع. کس کے لیے؟ احیاء، یعنی زندے، و امواتن، اور مردے. عائشی بے کی عبارت لکھ لو، بطنھا لامواتکم و ظہرھا لاحیائکم. بطنھا لامواتکم، ہاں بطنھا لامواتکم و ظہرھا لاحیائکم. از ابن کثیر، روح المعانی، قرطبی. از ابن کثیر، روح المعانی، قرطبی. جب بھی آپ کو عبارت لکھوائی جائے نا، ایک بات سمجھ لو، تو عبارت کے ساتھ جو پہلا حوالہ آتا ہے نا، مثلا یہاں ابن کثیر لکھا ہم نے، پہلا حوالہ جو آئے گا تو عبارت ہوگی اس کتاب کی. دوسرے حوالے جو ذکر کیے جاتے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسری تفسیروں میں بھی آپ کو یہی بات ذرا مختلف الفاظ سے مل جائے گی. الفاظ مختلف ہوں گے لیکن بات یہی ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ آیت کو غور سے سمجھو. اللہ کہتا ہے الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو کافی اور جامع نہیں بنا دیا؟ کس کے لیے؟ احیان، زندوں کے لیے، و امواتن، اور مردوں کے لیے. کہ یہ زمین کافی ہے، جامع ہے، تمہارے زندوں کے لیے بھی اور تمہارے مردوں کے لیے بھی. کیا مطلب؟ کہ تمہارے جو مردے ہوں گے وہ زمین کے پیٹ کے اندر ہوں گے، اور جو زندے ہوں گے وہ زمین کے اوپر ہوں گے، اور جو اندر ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ مردے ہوں گے. جو زندے ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ لوگ پاگل ہیں، ان سب کو پاگل خانے میں ڈالو. یہ ممبروں پہ اور مسند تدریس پہ بیٹھنے کے قابل ہی نہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں. خیال کر رہے ہو؟ قرآن تو صاف کہتا ہے کہ زمین
تو میں نے کافی بنا دیا زندوں کے لیے اور واتکم، اندر جو ہے وہ تمہارے مردوں کی جگہ ہے، اوپر جو ہے وہ تمہارے زندوں کی جگہ ہے۔ آ جاؤ جی، وجعلنا فیہا رواسیا، اور رکھ دیے ہم نے زمین میں پہاڑ، اور رکھ دیے ہم نے زمین میں شامخات بلند و بالا، واسقیناکم ماء فراتا، اور پلایا ہم نے تمہیں پانی فراتن پیاس بجھانے والا، فراتن پیاس، ویل یومئذ للمکذبین انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون۔ اوپر کیا لفظ لکھا ہے جی؟ تخویف اخروی، ساتھ ایک لفظ لکھا ہے حالت اولا، قیامت۔ قیامت کے اللہ پاک تین احوال ذکر کر رہا ہے، یہ حالت اولا ہے، نیچے کھڑا ہے ھذا یوم لا ینطقون، نیچے لکھا حال ثانی قیامت، اور نیچے چل کے آئے گا قیامت کا تیسرا حال بھی آئے گا ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین۔ تو تین احوال ہیں قیامت کے، اور مجموعی طور پہ یہ تخویف اخروی ہے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، اور کہا جائے گا مشرکوں کافروں کو انطلقوا چلو، الی طرف ما اس عذاب اور جہنم کے کنتم بہ تکذبون، کنتم تھے تم دنیا میں بھی ساتھ اس کے تکذیب کرنے والے، یعنی جس چیز کی دنیا میں تم تکذیب اور انکار کیا کرتے تھے، چلو چلو اس جہنم کی طرف اور ان کو ہاکا جائے گا۔ اور وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، انطلقوا، یہاں وہی بات ہے، انطلقوا چلو، الی ظل طرف سائے کے، ذی ثلاث شعب تین شاخوں والا، چلو طرف ایک سائے کے جو سایہ ہوگا کتنی شاخوں والا، اور سمجھو یہ بات بھی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، جہنم سے نکل رہا ہوگا دھواں، جہنم سے نکل رہا ہوگا، اور دھواں اوپر جا کے نا تین شاخوں کے اندر ایسے پھیل رہا ہوگا، تین حصوں کے اندر وہ پھیل رہا ہوگا۔ تو یہاں ذل سے مراد جہنم کا دھواں ہے، اور شاخوں سے مراد اس دھوئیں کا تین حصوں میں پھیلنا ہے، سمجھ رہے ہو جی؟ لا ذلیل، نہ سایہ دار، نہ جہنم کا دھواں ہوگا تو نہ سایہ دار ہوگا، ولا یغنی من اللہب، اور نہ فائدہ دے گا گرمی سے، اور نہ فائدہ دے گا، جہنم کے دھوئیں کا سایہ ہوگا تو نہ وہ کوئی سایہ ہوگا، نہ کوئی ٹھنڈ ملے گی، نہ گرمی سے کوئی فائدہ ہوگا۔ انہا ترمی، انہا ترمی، بے شک وہ جہنم، ہاضمی لوٹ رہی ہے جہنم کی طرف، انہا ترمی، بے شک وہ جہنم، ترمی پھینک رہی ہوگی، بشرر انگارے، ترمی پھینک رہی ہوگی بشرر انگارے، کیسے انگارے؟ کل کسرے، مانند محلات کے، مانند بڑے بڑے انگارے آ رہے ہوں گے، اللہ اکبر، کأنہ جمالات صفر، گویا کہ اونٹنیاں ہیں زرد، گویا کہ اونٹنیاں ہیں زرد، گویا کہ زرد اونٹنیاں ہیں، سمجھو پیچھے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ انگارے اتنے بڑے ہوں گے جیسے کہ محلات ہیں، آگے اللہ کہہ رہا ہے گویا کہ اونٹنیاں ہیں زرد۔ سوال سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھو کأنہ جمالات صفر کا تعلق ہے کیفیت کے ساتھ، اور کل کسر کا تعلق ہے کمیت کے ساتھ۔ کمیت کے اندر تو وہ محلات کی طرح بڑے ہوں گے، لیکن وہ ایسے لگاتار برس رہے ہوں گے نا، یکے بعد دیگرے وہ برس رہے ہوں گے، جیسے کہ صحراؤں کے اندر لوگوں کے پاس ہوتے ہیں بڑے اونٹ، جب قافلے جاتے ہیں تو ہر اونٹ کی رسی کو اگلے اونٹ کے ساتھ کیا کر دیتے ہیں؟ باندھ دیتے ہیں، اور ایک لمبی قطار ہوتی ہے، اور اس قطار کے اندر وہ اونٹ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے قطار میں وہ اونٹ جا رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی قطار میں وہ انگارے بھی برس رہے ہوں گے۔ صوفیوں کی بات سمجھ آئی ہے؟ کأنہ جمالات صفر، گویا کہ وہ اونٹنیاں ہیں زرد، ویل یومئذ للمکذبین، ھذا یوم لا ینطقون، نیچے لے کے حال ثانی قیامت دوسرا حال، ھذا یوم، یہ دن ہے ایسا دن، لا ینطقون، جس دن وہ بولیں گے نہیں، جس دن وہ بولیں گے نہیں۔ کیوں نہیں بولیں گے جی؟ اتنا روب ہوگا وہاں اس دن کا، اتنا خوف ہوگا کہ زبان سے کوئی بات نکل ہی نہیں سکے گی۔ دنیا کے اندر بھی انسان کا اللہ حفاظت فرمائے، جب بعض اوقات ایسی کوئی حالت آتی ہے تو کافی دیر تک بندہ بات ہی نہیں کر سکتا۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ہے نہیں بولیں گے کافر، ولا یؤذن لہم، اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی،
فیعتذرون کہ وہ عذر پیش کریں، فلا یؤذن لہم نیچے لکھا ہے عذر کرنے کی، نیچے کیا لکھا ہے عذر کرنے کی، اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کریں، اوپر لکھا ہے کیونکہ واقعہ میں کوئی عذر نہ ہوگا، عذر ہوگا ہی نہیں، ویسے وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم الفصل حالت ثالثہ یہ ہے دن فیصلے کا، جمعناکم ہم جمع کریں گے تم کو بھی، والاولین اور پہلوں کو بھی، نیچے لکھا ہے فیصلے کے لیے، فإن کان لکم کید فکیدون، فإن کان لکم کید پس اگر ہے تمہارے پاس کوئی تدبیر، فقیدون تو پس و تدبیر کر گزرو، پس و تدبیر کر گزرو، نیچے لکھا فیصلہ عذاب سے بچنے کے لیے۔ ویل یومئذ للمکذبین ان المتقین بشارت، تخویف کے بعد کس کا ذکر ہے جی بشارت، ان المتقین فی ظلال وعیون بے شک موحدین لوگ ہوں گے سایوں میں، نعمت اولا وعیون اور چشموں میں، نعمت ثانیہ وفواکہ اور میوے، تیسری نعمت مما یشتہون جو وہ چاہیں گے، میوے بھی جو وہ ہاں مزاج طبیعت کے خلاف ویسی ذمہ نہیں لگا دیا جائے گا کہ یہ کھاؤ، جو پسند ہوگی چیز وہی چیز کھانے کو ملے گی۔ کلو نیچے لکھا اکرام مومنین، ان جنتیوں موحدین کو کہا جائے گا کھاؤ واشربو اور پیو، ہنی ان مزے سے، ہنی ان مزے لے لے کر، بما کنتم تعملون بدلے ان اعمال کے جو اعمال تم دنیا میں کیا کرتے تھے، انا کذالک نجزی المحسنین عادت اللہ کا بیان ہے بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں دل سے نیکی کرنے والوں کو۔ ویل یومئذ للمکذبین کلوا وتمتعوا نیچے لکھا ہے تخویف دنیاوی، سمجھو ادھر کہا گیا مومنوں کو، ادھر کہا گیا ہاں کلو واشربو، تو مومنوں کو کہا گیا تھا اکرامن، مومنوں کو کہا گیا تھا ہاں، لیکن اب کہا جا رہا ہے کس کو؟ کافروں کو، کھاؤ پیو۔ اب کیا چیزوں کی کھانے کی؟ وہاں ان کے پاس زخموں کی دھومن ہوگی، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی، ہاں پیپ ہوگی، کھولتا ہوا پانی ہوگا، تو کافروں کو جو جہنمیوں کو کہا جا رہا ہے کھاؤ پیو، ہاں یہ بطور تحکم کے کہا جا رہا ہے، کلو واشکلوا وتمتعوا کھاؤ پیو قلیلاً تھوڑا، انکم مجرمون بے شک تم ہو مجرم یعنی مشرک، بے شک تم ہو مجرم یعنی مشرک۔ ان کو اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ پیو، یہ بطور تخویف اور ڈراوے کے کہہ رہا ہے کھاؤ پیو کچھ دن کے مزے کر لو۔ ویل یومئذ للمکذبین وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ اور جب کہا جاتا تھا ان سے دنیا میں ارکعوا رکوع کرو تو یہ رکوع نہیں کرتے تھے، پہلا معنی خاص کہ رکوع کا حکم دیا جاتا تھا یہ رکوع نہیں کرتے تھے، لیکن مراد اس سے صرف رکوع نہیں ہے، مراد اس سے مطلقاً اطاعت ہے، مراد اس سے مطلقاً اطاعت ہے۔ کہا جاتا تھا عقائد میں، اعمال میں، معاملات میں اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، تو لا یرکعون یہ اطاعت نہیں کرتے تھے۔ ویل یومئذ للمکذبین فبأی حدیث پس ساتھ کون سی بات کے، پس ساتھ کون سے کلام کے بعد ہو بات قرآن کے وہ ایمان لائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون